تمام تعریفوں صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء طفیل سن نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ جل و علا آخر دم تک سڑے دلوں میں نور ایمان قائم دائم ثابت ہے۔ مجھے بڑے احترام میرے بزرگوں دوستو، پچھلا جمعۃ المبارک اس حوالے نال گزریا کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام دی مبارک آل اس دن اگر اسی عقیدت دا اظہار کریں گے تو ساری دنیا، ساری آخرت، ساڑا ہر سانس، ساڑا ہر لمحہ کتنا اعلیٰ ہو جائے گا۔ یہ چند مثالاں میں جناب کے سامنے پیش کی تھیں، جناب نو یاد ہیں، امید ہے کچھ نہ کچھ یاد ہوئے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اپنے پیارے آقا حضور شافع یوم النشور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک آل دے نال عزت و وقار دا رشتہ رکھنا، محبت و پیار دا رشتہ رکھنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ تائیں تے اعلی حضرت عظیم برکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے رضا اس چمن ستان کرم، سبحان تو جو ہے بھائی، کیا بات ہے رضا اس چمن ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن کو۔ تو پہلا میرا واز اس حوالے نال سے جتنے بھی پچھلے واز گزر چکے محرم الحرام دے، تو ایسی جتنی بھی حضور دے کلمہ گواں اسی عہد کرنا ہے، اس گل دا عہد کرنا ہے، اس بات دا اعلان کرنا ہے کہ جب ساڑے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال پیار فرمایا اور ساڑے کو ایک کوئی ڈیمانڈ کی تھی، فرمایا بس میری آل نال پیار رکھا تو جو ہے تاکہ مختصر وقت دے اندر میں کچھ گلیں جناب نہ کر سکوں۔ باقی گل یہ رہ گئی الحمدللہ الحمدللہ عقیدہ اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت۔ ایک دفعہ تھوڑی میں آواز چاہیے تھی، اہل سنت و جماعت۔ یہ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ 1000 دفعہ نہیں، 2000 دفعہ، 2000 دفعہ نہیں، 10,000 دفعہ میں ایک گل بیان کر چکے ہیں، اور جناب نے پہلے ہی علم ہے بے اہل سنت و جماعت کون نے؟ اہل سنت و جماعت ہوئے نے جنہ دے کول مصطفیٰ دا طریقہ ہے، تے مصطفیٰ دا طریقہ، اصحاب دا طریقہ، اہل بیت دا طریقہ، حضور دے جتنے بھی پیارے نے انہاں دا طریقہ جن دے کول ہے وہ اہل سنت و جماعت۔ مان علیہ وآصحابہ، اہل بیت بھی تے اصحاب، اس طریقے نہ چھوڑو، جڑا یہ طریقہ ہے اس طریقے نو نہ چھوڑو۔ ایک دفعہ حاضر ہو کے کہو سبحان اللہ۔ ساڑی عوام جڑی ہے نا ماشاءاللہ وہ بہت زیرک ہے اور بڑی عقل مند ہے۔ وہ اس واسطے زیرک عقل مند ہے کہ بھئی آج اگر مولوی صاحب لیٹ آئے ہیں تو ایسی بولنا ہی نہیں، اس گلو تو زیرک ہے نا، عقل مند ہے۔ آج اگر لیٹ ہو گئے تو اسی نہیں بولنا، نہ جانے جمعہ 3 بجے ختم ہو جائے، خطرہ پیدا ہو گیا نا۔ خطرے والی گل نہیں، خطرے والی گل تے یہ بھی اسی جڑا یہ سن مفہوم دیتا گیا ہے ساڑھے واسطے ایک روڈ بنایا گیا ہے، ایک رستہ بنایا گیا ہے، کیا اسی اس روڈ دے ہوتے اس دیتے ہوئے رستے دے مطابق چل رہے ہیں؟ سانو اللہ رسول نے دس چھڑیا ہے بے انہاں دا دامن نہ چھڑیا ہے، انہاں دا دامن نہ چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ میں پچھلی جمعے بھی ایک گل کیتی سی اور پوری نہیں شاید کر سکیا،
بے حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا صحابی رسول نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین سارے کہو رضی اللہ تعالی، ایک آواز نہ ذرا جھوم جھوم کے کہو رضی اللہ تعالی، آپ دے نفس مبارک نو ذات مبارک نو پائیے تے تاں کربلا دے 72 جان نثار تے شہید بن دے. توجہ ہے 72 جان نثار تاں پورے ہوں گے. مختلف اقوال نو ویکھیا جاوے تے 121 بھی لوگاں لکھیا ہے، 121 تک بھی لوگوں نے لکھیا ہے، لیکن جن تے مکمل اتفاق رائے کیتا گیا ہے وہ اس قول کے مطابق 72 جان نثار بن دے تے حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا دے مبارک وجود نو پائیے تے 72 بن دے نے. اچھا تے آپ دے وجود مبارک تو علاوہ جڑے سن سارے وفادار انہاں وچ آپ دا خاندان مبارک اہل بیت پاک بھی نے، اور آپ دے اس وجود مبارک نو علیحدہ کریے تے پیچھے اہل بیت اطہار دے افراد مبارک جڑے خاندان نے عالی اطہار نے وہ بن دے 18. ان 18 نو علیحدہ کریے تے باقی جڑے نے وہ کون نے؟ انہاں وچ کوئی صحابی رسول. تو جو میں تھوڑی ڈیٹیل اس واسطے کیتی تاکہ جناب مسئلہ کلیئر ہو جائے. کوئی صحابی رسول، کوئی صحابی رسول، کوئی قاری قرآن، کوئی عالم قرآن، کوئی حافظ قرآن، کوئی وفاداران اہل بیت رسول، کوئی جان نثاران اہل بیت رسول، یعنی کہ سارے وہ بڑے پیار کرنے والے لوگ. توجہ طلب بات جڑی میں کرنا چاہنا، 72 کل حضرت امام حسین نو علیحدہ کیتا جاوے کتنے رہ گئے؟ 71. تے اہل بیت اطہار دے ٹوٹل حضرت امام حسین نو پا کے جتنے افراد مبارکہ نے وہ نے 19. تے ان 19 نو علیحدہ کریے تے پیچھے کنے رہ گئے؟ 53. حضرات دی مقام 52 53 رہ گئے. یہ کون سن؟ یہ او سن جنہاں نے اللہ تے اللہ دے رسول دی وفا اور حکم دے مطابق میدان کربلا دے تپتے ہوئے صحرا دے اوتے این دی وفا کر دیتی کہ کائنات دے اندر ایک ایسی تاریخ رقم کر گئے کہ دنیا والے پیغام دے گئے. فرمایا بے ان خط لکھ لکھ کے بلان والے آکن دے نہ بنے جے، بلکہ تیراں تے نیزیاں تے تلواراں دے سامنے اپنے آپ نو پیش کرنے والے دی طرح بنیا جے. ان بنیا جے، انج نہ بنیا جے جی انہاں دھوکھا بازا نے کیتا انہاں نے بنیا. انج نہ بنیا جے بلکہ جنہاں نے سارا کچھ اپنا لٹا دیتا ان کر کے انہاں دی طرح من کے تے کائنات والے نو پیغام دیندے رہے جے تے انہاں نو یاد کر. کہنے دا مقصد ہے کہ انہاں نو منو، انہاں نال وفا دا اظہار کرو. لیکن آج بدقسمتی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اسی وفا دا اظہار تھوڑا کرنے ہیں، اعتقاد دا اظہار تھوڑا کرنے ہیں اور تنقید دا اظہار زیادہ کرنے ہیں. وفا دا اظہار تھوڑا، محبت دا اظہار تھوڑا، اپنے پیار دا اظہار تھوڑا. باقی نہ جانے تسی سوشل میڈیا بڑا استعمال کرتے ہو، ویکھتے ہو، اور پتہ نہیں مختلف روایات مختلف گلاں تواڈے سنن دے وچ آوندیاں. لیکن اللہ حکم الحاکمین نے فیصلہ دے دیتا. اللہ حکم الحاکمین نے یہ فیصلہ دے دیتا، فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشن والا بھی ہے تے قدر فرمان والا بھی ہے. یہ بخشن والا تے قدر فرمان والا تاں ہی فرمایا جس وقت فرمایا میرے محبوب دی آل دی گل. جلے محبوب دی آل دی گل آ گئی تو فرمایا جڑا انہاں نال لگ گیا محبوب دے دسے طریقے دے مطابق میرے حکم دے مطابق جڑا نال لگ گیا انہاں واسطے بخشش بھی ہے تے میری بارگاہ وچ قدر بھی ہے. تے قدر والے پاسے جانا ہے. جتھے یزید دی قبر سی، یزید دی
کدے نشان نظر آتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں نظر آتا۔ حالت تاں ہی تو فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ آدھا جتنے بھی آدھان ہیں، ان نشانیہ کا حول تو جو ہے ان نشانیہ کا حول، پھر بولو ان نشانیہ کا حول، جتنے بھی آدھان ہیں مٹ جان گے۔ جتنے دی قبر سی انہوں نے بنائی سی، اوتھے علماء محققین نے لکھے اوتھے ہن جس وقت یہ کتاب لکھی گئی ہوگی گی اس وقت دی بات ہوگی گی، شاید ہن وہ بھی جگہ تبدیل ہو گئی ہوگی۔ اوتھے لوہے دا کارخانہ ہے، ان دی قبر جتھے این ان دی قبر سی اوتھے لوہے دا کارخانہ ہے، اور اوتھے اگ دی بھٹی جل رہی ہے اور ان دے وچ لوہا تیار ہو رہا ہے۔ حضرات عظیم مقام، اگر دنیا دے تے ان دی قبر دا یہ علامت ہے، یہ نشان ہے بھی جتھے ان دی قبر بنائی گئی سی اوتھے اگر لوہے دی بھٹی جو ہے کہ لوہے دا کارخانہ لگ جاوے اور اگ دی بھٹی چلائی جاوے، حضرت عظیم مقام، تو پھر آخرت دے اندر قبر دے اندر جو معاملات نے وہ کی معاملات۔ اس واسطے اس پہلو دے اوتے ذرا غور کرنے دی ضرورت ہے۔ وہ پہلو کی ہے کہ انہاں نال محبت رکھو، انہاں دا طریقہ اختیار کرو۔ اللہ کمل حاکم نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبی والصدیقین والشہداء والصالحین، اور کہ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، فرمایا یہ بڑے اچھے ساتھی نے، انہوں نے اپنا سنگ بنا کے رکھا ہے۔ اور میں جڑی گل یہ تے میرا پیغام ہو گیا، اور اس میں آپ نے نوٹ رکھنا ہے، بھولنا نہیں۔ یوم شہادت آ جائے حضرت سید الشہداء دا، شہنشاہ کربلا دا 10 محرم الحرام، آپ دے یوم شہادت ہے نا 10 محرم الحرام، وہ آ جائے، وہ دن آ جائے، یا اس تو علاوہ کوئی ساری زندگی دا دن آ جائے، تو جو ہے وہ دن آ جائے یا ساری زندگی دا کوئی دن آ جائے، انہاں دی یاد برقرار رہنی چاہیے، انہاں دی یاد نال تعلق مضبوط رہنا چاہیے، گم نہیں ہونا چاہیے، کہ تعلق انہی دا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے جی میں حضرت امام علی مقام میدان کربلا جان لگے نا، تے آپ نے تمام محرمات مقدسہ نو اکٹھا کر کے فرمایا، بالخصوص جڑا خطاب سی وہ سیدہ زینب نو سی، آپ نے فرمایا بہن تو بھی علی دی جائی ہیں، میں بھی علی المرتضیٰ دا بیٹا، میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، تھوڑا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ تو جو ہے بھائی تھوڑی جی ہولی کر کے فکر نہیں کرنی، اگر میں لیٹ آیا تو مطلب یہ نہیں نا 4 بجے جمعہ ختم ہونا، فکر دینی ضرورت ہے، جیڑی گل میں کر رہا ہوں ان دے ول فکر کرنی چاہیے، وہ عقیدے تے مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ انہاں نال پختہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا اعلیٰ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو پھر حضرت سید الشہداء نے جڑا یہ ارشاد فرمایا کہ میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، تھوڑا امتحان، تو میں ہوں ایک گل کرنا چاہنا، جی تسی ہولی جی کر کے آکو سبحان اللہ تو میں پڑھ جاواں۔ اے ملے دی آواز میں نے سنی دی، پتہ نہیں کی گل ہے، انہاں ووٹ پتہ نہیں کن دینے جا کے، استغفار علی گل ہے، شاید کسی نال لنک ہوئے، انہاں نے بنایا ہوا کوئی ووٹ چھوڑ دینے ہون کسی اور نو۔ اے ملے والے دی بڑی آواز آندی ہے ماشاءاللہ، ایک دفعہ میں پلہ ذرا برابر کر لواں، ایک دفعہ ماشاءاللہ آئے تے بڑی دور دے بندہ بھی آیا بیٹھا ہے، ایک دفعہ ذرا بولو سبحان اللہ، واہ تشریف واہ کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا میرا امتحان ختم ہو رہا ہے تو تھوڑا امتحان شروع ہو رہا ہے، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ اور حضرت امام علی مقام نے جڑا پیغام دیتا، اس پیغام دیتے سیدہ زینب نے، باقی تشنگان حرم نے، حضرت امام زین العابدین نے کتنا پارا دیتا۔ ساڑھے کو پارا اے لیا جا رہا ہے انہاں دا رستہ نہیں چھڑنا، ایک جملے نوٹ رکھنا ہے، ساڑھے کو جڑا وعدہ لیا جا رہا ہے بھئی انہاں دا
رستہ نہیں چھڑنا، انہاں نال پیار نہیں چھڑنا، انہاں نال وفا نہیں چھڑنی. جتھے بھی انہاں دی یاد آ جاوے اتھے ہی آنسو بہا لینا. انہاں دی یاد نوں اپنے وجود رکھنا ہے. سانوں یہ پیغام دیتا ہے. جڑی اج میں گل وہ پچھلے جمعے تے وچ رنگ پنگ پی گیا نا، تو میری گلاں کافی رہ گئیاں، اور میں اس حوالے نال بھی گل اس جمعے بھی کرنا چاہتا سی لیکن نہیں کر پا رہا. لیکن پھر چھوٹا جا پیغام دے رہے ہیں جناب نو. یہ پیغام ہے کہ سانو حکم پا کے وے کہ انہاں نال تعلق مضبوط رکھو، ہر وقت انہاں دی یاد اپنے سینے میں رکھو. توجہ ہے بھائی؟ یہ نہیں کہ صرف یوم شہادت آیا تو گل ختم ہو گئی بس نہیں. اور ایک بندہ کہنے لگا اس وقت پڑھتے سی، کہنے لگا بھائی یہ کیا کرتے ہیں آپ ہر وقت. ہوں تو ویسے کچھ مجبوریاں بھی نہیں، کچھ معاملات اس طرح ہوندے ہیں کہ اگر اس ایک مسئلے نو بندہ بیان کرتا رہے تو باقی دیگر مسائل بھی کافی ہوندے ہیں، بندہ بیان نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ 3 مہینے 4 مہینے جو ہے وہ ذکر شہداء کربلا کرتے رہتے ہیں. ہم تو بس ایک دن نہیں کرتے ہیں. میں کہ وہ بھی صرف تسی میڈیا نو وکھاؤن واسطے کردے ہو، لوکاں نو وکھاؤن واسطے کردے ہو، رب دے رسول نو وکھاؤن واسطے نہیں کرتے. تو جو ہے بھائی کوئی یہ نہ کہ ادھر یار تالا لگا ہوا ہے، یار انہاں دے دل تے بھی تالا ہے، انہاں دی زبان تے بھی تالا ہے، یار یہ اونج بھی تالے والے نے. یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اسی اونج بھی تالے والے نہیں، اسی انج بھی تالے والے. تو جو ہے ہاں بس ایک کو یاد رکھو. اللہ حضرت نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. انہوں نے لگ گیا، انہوں نے تعلق بڑا مضبوط ہو گیا. تو گل کر رہا سی بھی آپ نے فرمایا بھائی بہن میرا امتحان ختم ہو رہا ہے. میں ایک جملہ پڑھ جاؤں اور انشاءاللہ میں سفر دے اینڈ تک یہ پڑھاں گا انشاءاللہ. نال پیغام بھی دیاں گا اور نال میری اگے بھی تو عادت ہے، پتہ ہے میں 2 مہینے لازمی پڑھنا واپسی، لیکن ساری واپسی نہیں، نال پیغام بھی تو دینا ہوتا ہے نا. آپ نے فرمایا میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، تھوڑا امتحان شروع ہو رہا ہے، کہ شریعت مطہرہ دا دامن نہیں چھڑنا. یہ حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا نے تمام تشنگان حرم نو پیغام دے دیتا. تو سبحان اللہ جس وقت عصر دا وقت آ گیا آپ دی شہادت پاک ہو گئی. شہادت پاک ہون تو بعد یزیدیاں نے اپنے خوشی دے نعرے لگائے، اپنی جت دا اظہار کیتا. شہنشاہ کربلا صحابی رسول نواسہ رسول دا سر مبارک جسم اتھر نال جدا کر کے قلم کر کے نیزے تے چڑھا لیا. خوشی دا اعلان کر دے رہے. خولی کی نام ہے؟ خولی بن یزید اسبحی. انہوں حضرت امام علیہ مقام دا سر دے کے کوفے پر روانہ کر دیتا گیا. باقی جڑے شہداء کربلا دے سار حسن انہوں نے شمر دی قیادت دے کے کوفے پر روانہ کر دیتا گیا. یہ ان شہادت آپ دی ہوئی اثر دے وقت گزردہ سورج غروب ہو گیا. جلے سورج غروب ہو گیا ہر پاسے گلستان رسول دے پھلاں دیاں اے بکھریاں ہوئیاں، پھول انہاں دیاں پتیاں بکھریاں پئیاں نے، خون ہی خون ہے ہر پاسے خون ہی خون. اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت رات عشاء دا وقت آیا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے سارے نو اکٹھیاں فرمایا. سارے نو اکٹھیاں فرما کے ہن میں ایک جملہ پڑھنا چاہنا، جے تسی تھوڑا جے ہور اجازت دیو تو میں پڑھ جاواں. آپ نے فرمایا بھئی جلے سارے نو اکٹھا کر لیا وہ کیسا وقت ہوئے گا؟ یاد رکھو اس فاظت اللہ کا ملاحکمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور شکور. فرمایا جنہاں نے میرے دین تے میرے شریعت واسطے سارا کچھ کیتا، میں انہاں تے قد کنا بلند کر دیتا ہے، میں انہاں دی شان کنی بلند کر دیتی ہے. اگر تسی بھی انہاں دے رستے تے چل کے اپنا دل جگر اپنا خون سارا کچھ انہاں دے نام لا دیو گے تو تہاڈی قدر کنی بڑھ جائے. آپ نے نا سیدہ زینب نے تلوار پھڑ لی، تلوار پھڑ لی. آج اسی کہنے کی ہوئے گا کی ہوئے گا. آپ نے تلوار پھڑ لی تے ادھر شادیہ وقت ہو گیا، ہر طرف کوہرام ہے، ادھر خوشیاں نعرے نے. اور توجہ فرمانا وہ خوشی دا اظہار کرتے پے نے، لیکن جڑا بھی وہ جانور ذبح کردے نے انہاں گوشت کڑوا ہو جاندا ہے. یزیدی انہاں جڑا بھی گوشت کردے نے انہاں اندر وچوں اگ دیاں چنگاریاں نکلدیاں نے. اے ابتدا ہے علی انتہا نہیں.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یہ علی ابتدا ہے آپ دی شہادت تو بعد خوشی دے اظہار کر دینے گوشت کر دینے لیکن جڑی اونٹنی کر دینے ان دے وچ او گوشت کڑوا ہو جاندے ان دے وچ اگ دیاں چنگاریاں نکل دیاں نے ادھر تے خوشی دے نعرے نے لیکن ادھر صبر دا دامن مضبوطی نال تھمے ہوئے جلے شاہ دا وقت ہویا تو سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا زین العابدین شاہ دا وقت ہو گیا ذرا اذان تے دیو ساڑھے کل تے کوئی دکھ آ جائے مصیبت ہو جائے ساڑھے کل سارے معاملات چھٹ جاندے نے اسی علیحدہ ہو جانے کہنا چھڑ یار ہن تے نماز بھی نہیں پڑھی جاندی پہ یار ہن تے اے نہیں ہوندا پیا ہن تے اے نہیں ہوندا پیا آپ نے تمام نو فرمایا پریشان ہون دی ضرورت نہیں کیوں ہن دی وجہ کی ہے ہن بڑے بڑے دھیان نال ایک جملہ میں پڑھنے لگا ہے ذرا دھیان نال سننا دل نہیں کرتا پہ ترنم تے لیکن چلو جی آ گئی تے میں پڑھ دیاں گا بڑے دھیان نال جملہ سننا ہے اللہ علیم ہے سر نال میں جواب نہیں دینا تاکہ ٹائم بچ جاوے اللہ کی ہے سارے بولو اللہ کی ہے پھر سارے بولے اللہ کی ہے اللہ کی ہے علیم ہے خبیر ہے تے او دی عطا نال او دا رسول علیم ہے نہیں سمجھے تسی میرا جملہ نہیں سمجھے اللہ علیم ہے اللہ خبیر ہے اللہ جاندا ہے نا تے اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے اللہ دے عطا نال اون دی مہربانی نال ساڈا رسول بھی جاندا ہے تے یاد رکھ تائی تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا امام زین العابدین عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا اذان دیو تاکہ کائنات والوں پتہ لگ جاوے بھئی انہاں نو دنیا نہیں ویندی پئی دنیا بنانے والا بھی ویندا پیا جدی وجہ سے دنیا بنی ہو محمد مصطفیٰ بھی ویندا پیا تاکہ انہوں نے پتہ لگ جاوے بھی انہاں خون بکھرن دے باوجود بھی انہوں نے شریعت اتے چل کے بکھایا ہے ہولی کر کے نہیں شریعت دامن نہیں چھڑیا اذان ہوئی تے جی میرے امام پاک چلے نے مدینہ تو مکہ تو آپ کربلا محلہ پہنچے نے اذان نہیں ہوئی رستے اے حضرت ہر کو لے پوچھ لو ایک کربلا تو تقریباً 3-4 منزلہ پہلے نہ رڑے سن حضرت امام علی مقام نے انہوں نے پانی بھی پیایا انہوں نے جانوراں نے بھی 1000 دا جو ہے سپاہ سالار سی فوجی لے کے گیا سی انہوں نے بھی پانی پیایا انہوں دیاں جو سواریاں نے بھی پانی پیایا تے حضرت ہور دستے سن جتھے بھی کوئی منزل ہوندی سی نماز دا ٹائم ہوندا سی اوتھے ہی اذان بھی ہوندی سی تے با جماعت نماز یہ حضرت ہور دا بیان ہے میں ڈیٹیل نہیں جاواں گا لیکن ایک جملہ پڑھدا پیاں انہوں نے شریعت مطہرہ نو قائم کیتا شریعت مطہرہ واسطے سارا کو لٹایا کہ انہوں نے اپنے اندرونی کو معاملہ سی نہیں کوئی خاندانی معاملہ نہیں سی شریعت مطہرہ دے عالم دا معاملہ سی تو انہوں نے اٹھایا نماز با جماعت ہو گئی ہوں اگلی گل پڑھی جلے نماز پڑھ لئی نا عشاء دی نماز پڑھ لئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے کول تلوار ہے اور آپ نے سارے نو اپنے ایک جگہ تے قائم کر دیتا بٹھایا اور پھر خود پارا دینا شروع فرمایا جلے پارا دینا شروع کر دیتا نا تو پارا دیندیاں سیدہ زینب نالے اکھاں وچوں آنسو جاری نے تے نالے لاشاں جڑیاں نا انہاں نو ایک دوسرے دے نال ملا رہی ہیں کون سیدہ یہ او سیدہ زینب نے جڑے کوفہ دے اندر قرآن پاک پڑھاندیاں ہولی کر کے اسی تے کچھ نہ ہور سنے ہیں قسم اللہ تعالیٰ دی اور میں قسم چاہ کے ممبر تے گل پہ کرنا اگر سچ بیان کیتا جاوے تے کہیں محرم لگ جانے نہ دشان دے لیکن اسی لوگ بیان نہیں کر دے اور اسی تے بیان کرنے اہل سنت و جماعت لیکن اسی سچ سننا نہیں گوارا کرنے اسی رڑے دے وچھی بن جانے ہیں چلو کہیں ادھر تھوڑا جا گل لب جاوے گل ادھر لب جاوے گل ادھر لب جاوے یہ عقیدہ نہیں یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت نہیں ہوتے منافی بات آپ نال لاشاں دا پارا دے رہی ہیں نالے اکٹھیاں کر دیں پی تلوار تو سیدہ زینب ہیں کون یہ کوفے والے لوگ کہندے سن جس وقت آپ بول دیاں سن نا اور جس وقت ایک قافلہ کوفے وچ گیا میں جل کے گل بات کراں گا تو جس وقت آپ بولیاں تو لوگاں نے کن چاہے انہاں کیا انج لگدا ہے جی میں بابو مدینۃ العلم حضرت حیدر قرار پہ بول سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جیسے بولتی ہیں سن نا تے آپ دی یاد تازہ ہو جاندی
اور چونکہ حضرت مولا مرزا نے آپ کو قرآن پاک پڑھایا بیٹی نو تے آپ تفسیر پڑھا دیا سن قرآن پاک پڑھا دیا سن ترجمہ پڑھا دیا سن حضرات دی مقام توجہ فرمانا نالے آنسو پیاں بہا دیا نے کون آنسو بہانا میں پچھلے جو میں وضاحت کر چکا ہوں میں واپس نہیں جاواں گا ٹائم کافی ہو جائے گا سیدہ زینب فرما دیا نالے آنسو پیاں بہا دیا نے نالے پارا پیاں دے دیا نے نالے پارا پیاں دے دیا نے نالے دنیا والے نو پیغام دے دیا نے ان اللہ مع الصابرین اللہ تے صبر کرنے والے دے نال بھی تے اج بھی حسین دے نال اللہ ہے کہ کوئی نہ ہولی کر کے بولیا جی ذرا یار انہوں نے پکھے چلا دے وہ انج انڈیا ہی تو نہیں آئے بھئی وہ انڈیا ہی تو آئے نے بھئی انہوں نے پکھے نہیں چلا کے دینے تو جو ہے بھائی اللہ کندے نال صبر کرنے والے کندے نال بولو تے آج بھی حسین پاک دے سلامیاں پیش کیتیاں جا رہی ہیں محبتاں دا اظہار کیتا جا رہا ہے تو سیدہ زینب حضرت امام علی مقام اپنے ویر دے نال محبت دا اظہار پیاں کر دیاں نے اپنے خاندان دیاں اے اج سادے مبارک دے نال محبت دا اظہار پیاں کر دیاں نے نالے پارا پیاں دے دیاں نے نالے آنسو پیاں بہا دیاں نے آنسو بہانا منع نہیں آنسو نکلان منع سارے بولو آنسو نکلان منع میں ایک جملہ پڑھنا میں ان کے وقت تیار کرتا پہ امتحان کرتا آنسو نکلان یہ حدیث پاک تسی یاد رکھنی ہے البکاء من الرحمہ اگر آنسو نکل آؤں دینے رونا آ جاندے تے رب دی رحمت دی علامت ہے والقراح من الشیطان چیخنا چلانا ان دا رحمت خدا بندی نال تعلق نہیں ان دا تعلق ان دا نال شیطان یہ حدیث پاک جتھے آکو میں اتھے بکھا دے آپ آنسو بہا رہی ہیں نلے آنسو پیاں بہا دیا نے نلے رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں پیاں کر دیا نے نالے لاشائے مبارکہ نو ایک دوجہ دے نال ملا دیا پیاں نے دعا پیاں کر دیا نے یا اللہ سنیا سڑیاں یہ قربانیاں قبول فرما لے کمال اے تسی دیکھو ہر حوالے نال دنیا کتنی بہ چکی ہے کتنی گمراہ ہو چکی ہے حضرات دی مقام لے پیرا دین دیا پین رات تا کچھ حصہ گزرے آئے تے سیدہ زینب نو کی ویکھیا آپ نو انج لگیا ہے جی میں کوئی گھوڑ سوار کے پہ آیا ہوں دائے گل توجہ بڑی توجہ میں تو پہلے گل کیتی ہے نا پہ انہوں نے دنیا نو وکھانا واسطے نہیں کیتا انہوں نے اللہ تعالی رسول واسطے کیتا انہوں نے پتہ ساڈا رب بھی ویندا پیا ساڈا رسول بھی ویندا پیا انہیں کندے واسطے کیتا اللہ دے ایک بار تسی بھی بولیا جی اللہ دے رسول واسطے سارے بولیا جی اللہ دے رسول واسطے جلے پیرا پیاں دیں دیا نے آپ نے ایک کوڑ سوار نظر آیا تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بولیاں ایک دوجے دی لاش نو پئی اکٹھیاں کر دی تے نیر وگان دی اتے نالے آپ آنسو پیاں بہا دیا نے تے نالے پیرا پیاں دیں دیا نے جلے کوڑ سوار نظر آیا تے آپ جلے کوڑ سوار نظر آیا تے آپ کی فرما دیا نے میں پیرے دار دا کی کم میں روکنا آواز دینا تے آپ نالے آواز پیاں دیں دیا نے کوڑ سوار اگے نہ آمی ایتھے ہیں شہزادے ستے آپ فرما دیا نے شہزادے ستے نے نالے آواز پیاں دیں دیا نے میں قربان جاواں انہاں دے معاملے نو اللہ جاندہ ہے اللہ دا رسول جاندہ ہے تے پھر میں ذرا پڑھنا چاہنا ہوں ایک دوجے دی لاش نو پئی اکٹھیاں کر دی تے نیر وگان دی اتے نالے آنسو جاری تے نالے پیرا جاری ہے شریعت مطہرہ دا بھی پارا شریعت مطہرہ تے بھی پیرا جاری ہے جلے
آندیاں ویکھیا تے فرمایا گھوڑ سوارا اگے نہ آویں ایتھے ہیں شہزادے ستے ہن جڑا گھوڑ سوار سی او کوئی آن والا عام تے نہیں سی حضرت دی مقام او کون سی دے آواز نبی نے اگو اے فرمایا میں تد غریب دا نانا بچڑی میں تیرا پہرا ویکھنے جس وقت پہ کوٹ سوار قریب آیا تو وہ کون سا مدینے دے تاجدار تھے ظاہر تو میرے مصطفیٰ کریم نے زیارت کروائی تھے زیارت بھی کیوں حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث شریف مشکات شریف کی حدیث پاک ہے صفحہ نمبر 571 تے حدیث پاک لکھی کرتی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے ہیں کہ میں نے زیارت ہوئی این دوپہر دے وقت کس وقت دوپہر دے وقت میں کی بہنا میرے مصطفیٰ کریم دے زلف مبارکان دے اتے گرد محسوس ہو رہی ہے داڑھی مبارک زلف مبارک اور آپ دے ہاتھ وچ قارورہ شیشی جن وچ خون ہی خون ہے تو میں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے خون کادا ہے اے کی معاملہ ہے تے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا میں صبح تو آج کربلا دے میدان دے وچ ہاں یہ میرے حسین تے میرے حسین دے ساتھیاں دا خون ہے کون دیکھ رہے ہیں رسول پاک کون دیکھ رہے سن حضرت علی المرتضیٰ کون دیکھ رہی ہیں سن سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت دی مقام فرمایا تائیں تے میرے مصطفیٰ کریم نے زیارتہ کروائیاں میں کنی گل کران لمحہ بلمحہ ان کہہ لے کے اس میدان کربلا دے ہر لمحہ تے ہر قدم دے ہوتے میرے مدینے دے تاجدار دی ذات مبارکہ موجود ہے جن دے گواہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی نے میرے مصطفیٰ کریم دے زہری حالات میں نے حضرت دی مقام تائیں تے فرمایا میں تجھ غریب دا نانا بچڑی میں تیرا پیرا ویکھنے ذہن رکھو انہوں نے کیتا اللہ تعالی دے رسول واسطے آج اسی ویکھنا ہے بے اسی آج 10ویں محرم کرنے ہیں اسی امامہ پاکاں نو یاد کرنے ہیں تے اسی کس واسطے کرتے ہیں وہ کیسا منظر ہوئے گا بس اس جملے تے گل ختم کرنا میں پہلے بھی کافی دفعہ گل کیتی ہے کہ عالم ارواح دے وچ عالم بولو عالم ارواح دے وچ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا سے میرے دین واسطے قربانی کون پیش کرے گا تو جس وقت ساری گل پھر دی میرے مصطفیٰ کریم دی آل تے آ گئی تے میرے مصطفیٰ کریم نے عرض کی تھی یا اللہ میرا خاندان میری آل جو ہے وہ تیرے دین واسطے قربانی پیش کرے پھر دسو اتنے گل ختم ہوندی ہے اور میں اتنے گل ختم کر رہے ہیں اگلے جمعے انشاءاللہ اتنے آگے بڑھاواں گے اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرن واسطے انہوں نے قربانیاں پیش کیتیاں ہن تو دس پہ تیرا عقیدہ کی ہے تیرا وجدان کی ہے جلے تو انہوں نے یاد کریں گا تو تو کنہاں نو راضی کرن واسطے کرے گا کہ دنیا داری واسطے کریں گا نہیں ہاں کسی نے بکھاڑ واسطے کوئی چودھری نہ ناراض ہو جاوے کوئی وڈیرا نہ ناراض ہو جاوے انہاں واسطے کریں گا نہیں اس واسطے کریں گا بھئی انہاں نو راضی کرنا انہاں نال پیار کرنا یہ اللہ دا بھی حکم ہے تے او دے پیارے رسول دا بھی اللہ حکم الحاکم لفظاں قبول